شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني جی بابو نگر ٹھیک ہے. تو یہاں پر آج میں 2013 کے 2021 تک امامت و کتابت کے فریضہ انجام دیا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدرسے میں تدریس کی خدمات کو انجام دیا. وفد میڈم مسجد فاطمہ صاحبہ ان کے الفاظ ہے, میرے الفاظ نہیں ہے. وہ کہتی تھی کہنا جب اقوام میں بیداری تعلیم سے آتی ہے, اقوام میں بیداری ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری. عزیز طلبہ و طالبات اور مدرسۃ الجلیلہ اہل حدیث سے لے کر کے مدرسہ دارالہدایہ کی بانی اور فاؤنڈر ممبر, اور چونکہ ہم ابھی ہندی میڈیم میں پڑھاتے ہیں تو اس کی سنستھاپک مس میڈم صاحبہ اور تمام کے تمام اساتذہ اکبر بھائی اور میرے وہ تمام کے تمام طالبات جنہوں نے مجھ سے تعلیم حاصل کی ہے, آپ سبھی کا ہم آج کے اس پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں. کہ چونکہ میرا پلان یہاں آنے کا جون میں ہی تھا, چونکہ جون میں گرمی کی چھٹی تھی 25 دنوں کی, لیکن چونکہ گرمی وہاں بھی زیادہ تھی اور یہاں بھی زیادہ تھی تو اسی مناسبت سے ہم نے وہ ارادہ ترک کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ابھی چونکہ ہمارے نارتھ میں دیپاولی اور چھٹ جو برادران وطن کے فیسٹیول ہیں اس کو بہت ہی بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے چھٹیاں تقریباً 12 دنوں کی تھی اور ایک دو اور فنکشنس یہاں ہے, تو اس میں شمولیت کے گھر سے بھی الحمدللہ میرا یہاں آنا ہوا. پہلے تو ٹکٹ میرا 31 اکتوبر کا تھا, لیکن چونکہ صرف میں 2 دنوں کے لیے آ رہا تھا یہاں پر 31 اور 1 نومبر اور 2 میری ٹکٹ تھی. تو اس کو ہم نے کینسل کیا چونکہ بہار میں بھی الیکشنز چل رہے ہیں, ہونے والے ہیں اور اس کی پلاننگ چل رہی ہے, اور ایز اے گورنمنٹ امپلائی میں چونکہ ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو اس ٹریننگ کو ہم نے ابھی اٹینڈ نہیں کیا ہے. اور آج مجھے میسج آ رہا ہے کہ 6 نومبر کو میری ٹریننگ ہوگی. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بہت میں اس موقع سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیے انہوں نے اللہ رب العالمین نے بہت بہترین موقع عطا فرمایا. اور اسی درمیان میں حیدرآباد آیا, اور حیدرآباد آنے کے بعد پھر ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, یقیناً سب سے ملنا ضروری تھا کہ ہم نے ان سے ایک ایک کر کے ملنے کی کوشش کی, یہاں تک ہو سکا. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں ابھی. یقین مانیے کہ میں اگرچہ یہاں نہیں تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کے سلسلے میں مجھے جانکاری نہیں تھی, ساری چیزیں الحمدللہ معلوم. یہ سوچ تھی کہ صرف مدرسہ میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں صرف غریب ہوتے ہیں, یا پھر وہی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا ہوتا ہے. اسی مناسبت سے مدرسے کو قائم کیا گیا کہ یہ سوچ یا یہ فکر اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو ختم کیا جائے, اور وہ لوگ جو ویل سیٹلڈ ہیں فائنینشیلی وہ بہت اچھے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس دلایا جائے کہ نہیں, دین کی تعلیم صرف غریب بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کو سیکھے اور جانے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ اپنے
اتنے کم وسائل اور ریسورسز کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اپنے موجود میں، اپنے آبجیکٹو میں، اپنے امراض و مقاصد میں کامیاب ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مزید اللہ رب العالمین اس کو ترقی سے ہمکنار کرے۔ آپ سبھی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دراصل آپ لوگ جو ہیں ابھی اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم حاصل کرنے والوں کو طالبان علوم نبوت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طالبان علوم نبوت، یعنی وہ تعلیم، وہ ایجوکیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے، اس کو سیکھنے والے، اس کے سیکھ کر اس کو جاننے والے، ہے نا۔ جب ہم طالبان علوم نبوت کی بات کرتے ہیں تو یہیں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ جس تعلیم کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ بہت معمولی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کتنا بھی ترقی کر جائے، قیامت کی صبح تک جتنا بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، لیکن جو لوگ دینی نظریہ رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان کہتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے بڑا اگر تعلیم اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر ہے تو وہ ہے دینی تعلیم۔ بنیادی طور پر تعلیم کو فرق نہیں کیا گیا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے جو دین کے مسائل ہیں، جو دین کے بنیادی احکام ہیں، اس کو جاننے کے لیے یقیناً دین کی تعلیم سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ اسی تعلیم کے بارے میں ذکر کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ کو یاد کیا ہے نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ہے نا۔ تو سب سے پہلے پڑھنے کی بات نہیں گئی ہے اس میں۔ آپ لوگ کو بولتے ہیں الفاظ لوگ کے پڑھیے پڑھیے بولتے ہیں نا، وہی اقرأ پڑھنے کی بات نہیں گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دراصل یہ تعلیم حاصل کرنا دراصل آپ لوگوں کے لیے بہت شرف کی بھی بات ہے۔ اپنے نظریے سے اگر آپ سوچیں تو یہ بہت عزت اور مقام اور مرتبہ والی بات ہے۔ کہیں پر بھی اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ کیا کر رہے ہو آپ، تو حفظ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو آپ، تو عالم کورس کر رہے ہیں، اس کو بتلاتے وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کو مایوس ہو جانا ہے یا احساس کمتری کا ہمیں شکار ہونا ہے کہ ہم حفظ کر رہے ہیں، بلکہ بہت ہی شان سے، بہت ہی شوقت سے، بہت ہی گرو کے ساتھ ہمیں یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ میں حفظ کر رہا ہوں، یا میں حافظ ہوں، یا پھر میں اتنے پارے حفظ کر رہا ہوں۔ اور یقین مانیے آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ایک سائنٹسٹ سے بھی، ایک انجینئر سے بھی، ایک ڈاکٹر سے بھی، ایک پروفیسر سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ صرف دنیا میں ہے۔ اس کی جو تعلیم ہے، اس کی جو نالج ہے، وہ نالج صرف اور صرف دنیا کے لیے بس ختم۔ آخرت میں ان کے تعلیم کا ان کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ بنیادی فرق صرف یہی ہے، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کی برکت سے روشناس آپ اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کو جنت سے ہمکنار کرے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ میں ایک بات کہی ہے۔ سورۃ المجادلہ کس بارے میں بتائیں گے کوئی؟ اس میں 28 ویری گڈ 28 میں ہے نا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کوٹ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے مقام کو، ان لوگوں کے اسٹیٹس کو بلند کرتا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہی سے مفسرین نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ علم ایک کسبی ہوتی ہے اور علم ایک وحی ہوتی ہے۔
मेहनतों मुशक्कत के साथ, कदम काबिश के साथ स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके आदमी हासिल करता है। नहीं, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो लोग अशिक्षित हैं और जो लोग शिक्षित हैं, है ना, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो लोग जो एजुकेटेड हैं और जो लोग अनएजुकेटेड हैं, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? आप लोग जिस डिसिप्लिन के साथ में अभी हैं, और मुझे खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना बेहतरीन वेल मैनर्ड और बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ में आप लोग अभी हमें दिख रहे हैं, और इस डिसिप्लिन के साथ आप मदरसे में आना जाना कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी हम मैडम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व आफियत दे कि इतना बेहतरीन तरीके से जो है मदरसे को चला रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं आप लोगों को अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज समझती हूँ। हमने इसको बहुत करीब से देखा है, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, आप लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी और सहूलियत कैसे मुहैया कराया जाए ताकि आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुआ करती है, और उसके बारे में हमसे डिस्कस भी हुआ करता है। तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ इस मौका से कि इस दौर में आप लोगों की जो उम्र है, उस उम्र के एतबार से बहुत बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए कि बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही जिद्दोजहद के साथ इस तरह से पढ़ाई करना है कि आपको ये नहीं देखना है कि हमारे उस्ताद, हमारे हाफिज साहब, हमारे आलिम साहब हमको कहेंगे पढ़ने के लिए तो हम पढ़ेंगे, और नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए तो हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग किस तरीके को अपनाते हैं? अपने से या फिर किसी के कहने के इंतजार में रहते हैं? कितने लोग यहाँ बताइए तो जो अपने से खुद से पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं? चलो गुड, बहुत अच्छा। देखिए, जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, जो हमारा लीजर टाइम होता है ना, उस वक्त हमें किसी से पूछने की जरूरत, अपनी जो गुफ्तगू-ओ-शुनीद है उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करने के तरीके को सीखिए, और कोई भी काम, चाहे वो असातिज़ा हो, मैनेजमेंट हो, या फिर इसी तरीके से स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये ज़रूरी है कि सब आपस में इश्तिराक के साथ, यूनिटी के साथ, पूरे पार्टिसिपेशन के साथ वो अपनी काम को अंजाम दे, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी से हमकिनात करेंगे। मैं एक कोटेशन आपके सामने जिक्र करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है, इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट बी अ पैरोट इन लाइफ, बी एन ईगल। A parrot talks too much but can't fly high, but an eagle is silent and has the power to touch the sky. मतलब समझ में आया? कह रहे हैं कि अपने आप को आप तोता जिंदगी में मत बनाइए। तोता मालूम है ना, तोता अपनी जिंदगी में मत बनाइए अपने आप को। बी एन ईगल, अपने आप को क्या बनाइए? चील बनाइए। चील क्या है? चील बनाइए अपने आप को। क्यों? इसलिए कि तोता जो होता है वो सिर्फ बोलता बहुत है। क्या करता है? बोलता बहुत है, लेकिन क्या वो ऊंचाई पर उड़ सकता है? नहीं। लेकिन बट एन ईगल इज साइलेंट, लेकिन चील जो होता है वो क्या होता है? साइलेंट, है ना, लेकिन वो आसमान ऊंचाई। तो आप अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से इतना अपने आप को ऊंचा कीजिए, इतना अपने आप को ऊंचा कीजिए
کہ کامیابی اور کامرانی اس مقام پر آپ پہنچ جائیے، تاکہ مدرسہ کے ذمہ داران، آپ کے والدین فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے کہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے اور ماڈرن ایجوکیشن سے بھی لیس ہے، تاکہ آپ سماج کے لیے ایک آئینہ بنے، میرر بنے، لوگوں کے لیے آپ ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي.